ایجپٹ وہ شہر ہے جو بہت سے پیرامڈس اور ممیز کی مسٹریز سے بھرا ہوا ہے۔ بیسیکلی ایجپٹ کو ان کی وجہ سے ہی زیادہ جانا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آج کی اس شاندار ویڈیو میں کچھ حیران کن ممیز کے بارے میں۔ ایون ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1 پر ہے جنجر۔ ناظرین گرامی، یہ ممی سرخ بالوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ جنجر اس کا نک نیم ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایجپٹ کے صحرا میں اتھلی قبروں سے کھدائی گئی 6 نیچرلی ممی شدہ لاشوں میں سب سے مشہور جنجر ہے۔ یہ 1901 میں برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جو عوام میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی پہلی ممی بن گئی، اور تب سے وہ وہاں موجود ہے۔ ناظرین، جنجر اور اس کے ساتھ پائی جانے والی دیگر لاشیں وجود میں آنے والی اولڈسٹ ممیاں ہیں، جو کہ تقریباً 3400 قبل مسیح کی ہیں۔ ان کی موت کے وقت آرٹیفیشل ممی بنانا عام رواج نہیں تھا، لیکن ان کی لاشیں قدرتی طور پر خشک اور گرم ریت سے محفوظ کی جاتی تھی، جس میں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیٹ شیپسٹ۔ سب سے پرومیننٹ فیمیل فرعون ہیٹ شیپسٹ نے مصر پر تقریباً 2 دہائیوں تک حکومت کی، عمارت کے پرجوش منصوبے شروع کیے، اور 1458 قبل مسیح میں اپنی موت تک قیمتی نئے تجارتی راستے قائم کیے۔ آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے 1902 میں مصر کی وادی آف کنگز میں اس کا شاہی مقبرہ دریافت کیا۔ جب کچھ سال بعد اس نے اس کا سرکوفیگس پایا تو وہ خالی تھا۔ کارٹر نے KV60 کے نام سے مشہور ایک سیپریٹ ٹوم کا بھی پتہ لگایا، جس میں 2 تابوت موجود تھے۔ 2006 میں ڈاکٹر زاہی حواس کی قیادت میں ایک ٹیم اس بات کا تعین کرنے کے لیے نکلی کہ آیا KV60 میں گمنام خاتون خود لاپتہ ہونے والی ملکہ ہو سکتی ہے۔ ثبوت کا اہم ٹکڑا ایک داڑھ کا دانت تھا، جو ایک لکڑی کے ڈبے میں تھا، جس پر ہیٹ شیپسٹ کا نام تھا۔ جب حواس اور اس کے ساتھیوں نے دانت کا موازنہ ممی کے اوپر والے جبڑے میں موجود خلا سے کیا تو یہ بالکل فٹ تھا، جس سے ریسرچرز اس نتیجے پر پہنچے کہ ہیٹ شیپسٹ کی تلاش بالآخر ختم ہو گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے رمیسس II۔ بہت سے ہسٹورینز کے نزدیک مصر کا سب سے زیادہ طاقتور فرعون رمیسس II تھا، جس نے 6 دہائیوں تک حکومت کی۔ اس کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے 100 سے زیادہ بچے ہیں۔ اس کی لاش کو اصل میں بادشاہوں کی وادی میں دفن کیا گیا، جیسا کہ ایک فرعون کا رواج تھا، لیکن اینشینٹ ایجپشین پیرسٹس نے بعد میں اسے بڑے پیمانے پر لوٹرز کو ناکام بنانے کے لیے منتقل کر دیا۔ 1881 میں رمیسس II کی ممی 50 سے زیادہ دیگر حکمرانوں اور امراء کے ساتھ ڈیر البحری کے ایک خفیہ شاہی خزانے سے دریافت ہوئی۔ چوتھے نمبر پر ہے ویلی آف دی گولڈن ممیز۔ ناظرین، مصر کے ویسٹرن ڈیزرٹ میں واقع بحاریہ نخلستان قدیم زمانے میں ایک زرعی مرکز تھا، اور اب یہاں کئی آثار قدیمہ کے مقامات ہیں، جن میں سکندر اعظم کے لیے ڈیڈیکیٹڈ گریک ٹیمپل بھی شامل ہے۔ 1996 میں ایک اینٹیکوٹیز کا محافظ مندر کے میدان میں اپنے گدھے پر سوار تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ اچانک گدھے کی ٹانگ ایک سوراخ میں ٹکرا گئی، جس سے صحرا کے فرش اور قبر کے کنارے میں ایک ہول ہو گیا۔ پھر کیا کیا کہ آرکیولوجسٹس کی ایک ٹیم نے ڈاکٹر زاہی حواس کی قیادت میں اس جگہ کی کھدائی شروع کی، جسے گولڈن ممیز کی وادی کہا جاتا ہے۔ پہلی چند کمپینز نے کئی 100 ممیوں کو دریافت کیا ہے، جو مصر کے گریکو رومن پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ممیوں کی ایڈورنمنٹ کا تنوع بتاتا ہے کہ یہ جگہ سوسائٹی کے ہر سرفس کے لیے آرام گاہ کے طور پر کام کرتی ہے، اور ریت کے نیچے 10,000 اضافی ممیاں پڑی ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ایون ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔